السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامک لازمی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ بی اے بی ایس سی اور بی کام کے حوالے سے ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کہ کسی نے بھی اس پر ویڈیو نہیں ڈالی، نہ کوئی لیکچر اپلوڈ کیا ہے، تو سوچا کہ آج اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بے شک یہ آسان ہے، لیکن اتنی بھی آسان نہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں اسے پتہ لگے گا کہ اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے عربی قواعد و قرآنی کے حوالے سے بات کریں گے۔ فعل بھی ہم پڑھتے آئے ہیں ہمیشہ سے، فعل لازم کا بھی پتہ ہے، فعل متعدی کا بھی پتہ ہے، اور متعدی کی اقسام کا۔ یہ ہم سب میٹرک میں اچھے سے یاد کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں سیکنڈ ایئر میں بھی کافی اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بچپن سے ہم ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں۔ پھر بھی ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے کہ کیا کلمہ ہے۔ فعل تو کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی زمانے میں کام کرنے کو، ظاہر کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ فعل کی کیا اقسام ہے؟ فعل لازم ہے اور فعل متعدی ہے۔ فعل لازم کون سا ہے؟ جس میں مفعول یعنی کام کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی اور صرف فاعل سے ہی کام مکمل ہو جاتا ہے، یعنی جس پر کام کیا جاتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کام کرنے والے فاعل یعنی کام کرنے والا، فعل جو ہوتا ہے کام ہوتا ہے، مفعول جس پر کام کیا جائے، اور فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسی سے کام مکمل ہو جاتا ہے۔ فعل متعدی وہ فعل جس میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اور فاعل کو ملا کر کام مکمل ہوتا ہے، یعنی کام جس پر کیا جاتا ہے، وہ کام اور کام کرنے والا، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ملا کر اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ جو فعل متعدی کی آگے اقسام آ جاتی ہیں وہ ہے فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف یعنی فعل حال کہہ سکتے ہیں، اور فعل مجہول یعنی فعل جس میں نہیں پتہ یا وہ گزر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل معروف، اگر کسی فعل کا اگر فاعل موجود ہو تو وہ فعل معروف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کام کرنے والا موجود ہے تو فعل معروف کہلائے گا۔ مثلا ضربا، اس نے مارا، ٹھیک ہے، اس میں فاعل معلوم ہے کہ اس نے مارا ہے۔ فعل مجہول، کسی فعل کا اگر فاعل مذکور نہ ہو، یعنی اگر کسی کام کرنے والے کا ذکر نہ کیا گیا ہو تو وہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے قتلا، وہ قتل کیا گیا، یعنی یہ تو پتہ ہے کہ وہ قتل کیا گیا، مگر کس نے قتل کیا ہے یہ نہیں پتہ، تو اس میں فاعل موجود نہیں ہے، تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل معروف اور فعل مجہول کے آگے گردانیں بھی آپ دیکھیں گے۔ گردان تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو جائے تو اس کے حوالے سے ساری آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ وہ اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کس نے مارا گیا۔ فعل ماضی کی آ جاتے ہیں، فعل ماضی کی گردان آتی ہے سب سے پہلے۔ تو اب فعل ماضی کسی کام کا کرنا ہونا گزرے زمانے میں پایا جائے، آپ کو یہ سارا پتہ ہے کہ فعل ماضی جو گزر گیا ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس کام کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ فعل ماضی مطلق معروف، فعل ماضی مطلق معروف کیا ہے؟ اب مطلق معروف کیا ہے؟ جس میں زمانہ ماضی میں کیے ہوئے کام کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ماضی قریب میں ہوا ہے یا ماضی بعید میں۔ جیسے کہ خرجہ اور ضربا، یعنی وہ نکلا اور اس نے مارا، اس میں یہ بھی فاعل میں بھی موجود ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ دور کے زمانے میں موجود ہے یا قریب کے زمانے میں موجود ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے مطلق معروف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی معروف یعنی پتہ تو ہے مطلق، لیکن کوئی خاص معیار نہیں پتہ یا خاص تعداد نہیں پتہ۔ آگے آ جاتی ہے گردان۔ اچھا، اب میں یہ جو بتاتی جاؤں گی گردان، اسی حوالے سے اسی طرح سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، کیونکہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور جو سب سے لازم ہوتی ہے وہ گردان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے درمیان سے وہ کوئی سیگا اٹھا کے دیتے ہیں۔ سیگا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ایک سینٹینس کو جو اس میں ایڈ کیا گیا ہے اسے سیگا کہتے ہیں، یا ایک رو کو، اس کو سیگا کہا جاتا ہے، یا ایک لفظ کو جو اس کے کسی بھی گردان کا حصہ ہو اسے سیگا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیگا کسے کہا جاتا ہے؟ گردان کے کسی بھی ایک ورڈ کو سیگا کہا جاتا ہے۔ خرجہ، ٹھیک ہے، اس کے آگے کیا کر دیا؟ الف ایڈ کر دیا، خرجہ کر دیا، پھر کیا کیا؟ واو اور الف ایڈ کر دیا، خرجو کر دیا، خرجہ، خرجا، خرجو، وہ ایک مرد نکلا، پھر یہاں دو ہو گئے، تثنیہ ہو گیا، دیکھیں یہ تثنیہ مذکر غائب ہو گیا۔ خرجو، وہ سب مرد نکلے، کیا ہوا؟ جمع مذکر غائب ہو گیا۔ خرجت، وہ ایک عورت نکلی، اب جت پہ جو تا ساکن ہے، یعنی تا پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو واحد مؤنث غائب ہے۔ پھر ہے
تے الف تا کر دیا انہوں نے، یعنی اس کے ساتھ الف کر دیا اور تا پہ ضمہ دے دیا، یعنی تا پر زبر دے دیا، تو وہ دو عورتیں نکلی تثنیہ مؤنث غائب. صحیح ہے. آگے ہے خرجنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جیم کو ساکن کر کے لاسٹ والے ورڈ پر انہوں نے نون ڈال کر ضمہ دے دیا، وہ سب عورت نکلی. ٹھیک ہے، تو خرجنا جمع مؤنث غائب ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے خرجت. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں خرجتا. ٹھیک ہے، یہ خرجتا ہے، اس میں جیم جو ساکن تھا یہ والا انہوں نے نیچے لا کر اور تا کو زبر دے دی ہے یا ضمہ دے دیا ہے، جو بھی آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ ایک مرد نکلا واحد مذکر غائب. پھر خرجتما، اس میں میم الف ماں ایڈ کر دیا، تم دو مرد نکلے، تثنیہ ہو گیا، تثنیہ مذکر حاضر ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس ہے خرجتم. اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. جیسے ہے خرجتم، تم سب مرد نکلے جمع مذکر غائب، اس میں آخر کا ورڈ ساکن ہو گیا. خرجتا، اب یہ دو ورڈ ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، یہ واحد مؤنث حاضر اور یہ واحد مذکر حاضر، یہ دونوں ورڈ ایک جیسے ہیں. خرجتا اور یہاں پر بھی خرجتی، یہاں پر خرجتا نہیں ہے خرجتی ہے، لیکن ورڈ ایک جیسے ہیں، صرف زبر زیر کی آگے پیچھے ہے. آگے خرجتما. اچھا، خرجتما جو دونوں کا ہے وہ ایک جیسا ہے، تثنیہ مذکر غائب کا بھی اور تثنیہ مذکر مؤنث حاضر کا بھی اور تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی. خرجتما، اور یہاں پر بھی اگر آپ لاسٹ میں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں خرجتما، تم دو مرد نکلے، اور یہاں پر ہے خرجتما، تم دو عورتیں نکلی. خرجتنا، تم سب عورتیں نکلی جمع مؤنث حاضر. ٹھیک ہے، خرجتو، میں نکلا، یعنی یہ واحد متکلم ہے، ایک اکیلا کام کرنے والا ہے، اور خرجنا جمع متکلم ہے، ہم نکلے، ہم نکلی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آج جو ہوا وہ فعل ماضی مطلق مجہول کے متعلق بات ہوئی، اور فعل کے اقسام، فعل لازم اور فعل متعدی کی اقسام اور فعل ماضی کی اقسام کے حوالے سے آج ہم نے اس پہ بات کی ہے. چونکہ یہ ذرا مشکل ہے تو آپ نے اس کو بڑے اچھے سے سمجھنا ہے. جو میں نے بتایا ہے اس کو چاہے آپ پیچھے کر کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا. اب اس کو روانگی میں پڑھتے ہیں. خرجہ، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا. چونکہ یہ ایک جیسے ورڈ ہیں تو اس کا یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک بار یاد ہو جاتا ہے تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی پر ہم سامیہ کی گردان، زاربہ کی گردان، زاربہ کی گردان، فاتحہ کی گردان، یہ ساری گردانیں ہم اس پہ کر لیتے ہیں. پھر آگے ان کے جو ہوتے ہیں وہ باب بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت لمبی ڈیفینیشن ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے. ابھی ہم صرف اور صرف گردان کو یاد کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم فعل ماضی مطلق کی گردان، مطلق معروف کی گردان کو یاد کیا، جس میں مذکر حاضر کے بھی صیغے تھے اور مؤنث غائب کے بھی صیغے تھے. سارے صیغے اس میں دیکھیں اور ایڈ کیے ہیں. کل ہم پڑھیں گے فعل ماضی مجہول. ٹھیک ہے، اس کو اس لیے ایک ایک کر کے لیکچر کو میں پڑھاؤں گی، یا نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، یہ سارے ایک بار پڑھا دوں گی. پھر جملہ فعلیہ وغیرہ یہ سارا کچھ آپ کو بتا دوں گی، تو یہ آپ کو بڑا آسان ہو جائے گی سمجھنے میں. عربی ہے، پہلے عربی قواعد قرآنی ہے، اس کو ہم نے بہت اچھے سے کرنا ہے. اس میں سے لازماً سوالات آتے ہیں اور ہمیں اس کو پڑھنا ہی ہوتا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.